بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو طلحہ زید بن سہل نجاری کو جب یہ معلوم ہوا کہ سلیم بنت ملحان نجاریہ بیوہ ہو چکی ہے، چند روز پہلے اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، تو بہت خوش ہوئے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، چونکہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک پاک دامن، دانشمند، سلیقہ شعار، حسین و جمیل اور بڑی سگھڑ خاتون تھیں۔ ان کے جی میں آیا کہ کیوں نہ اسے پہلی فرصت میں نکاح کا پیغام بھیجا جائے، مبادا کہ کوئی اور چاہنے والا سبقت لے جائے۔ بائیں صورت میں اس دل پسند، سلیقہ شعار اور معزز خاتون سے محروم رہ جاؤں گا۔ ابو طلحہ کو اپنے آپ پر بڑا اعتماد تھا کہ سلیم مجھے مسترد کر کے کسی دوسرے شخص کو اپنے لیے منتخب نہیں کرے گی، اس لیے کہ میں جوان رانہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ہر دل عزیز اور صاحب ثروت ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے بنو نجار کا شہ سوار اور یثرب کا ایک ماہر تیر انداز ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ابو طلحہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے راستے میں خیال آیا کہ سلیم نے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ہے، اس بنا پر کہیں مجھے وہ مسترد نہ کر دے۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال آیا، کوئی بات نہیں، اس میں کیا حرج ہے، اس کا خاوند بھی تو اپنے آباء و اجداد کے دین کا پیروکار تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے پہلو تہی اختیار کیے ہوئے تھا۔ بہرحال ابو طلحہ سلیم کے گھر پہنچے، اندر آنے کی اجازت طلب کی، انہوں نے اجازت دے دی۔ سلیم کا بیٹا انس بھی گھر میں موجود تھا۔ ابو طلحہ نے مدعا بیان کرتے ہوئے نکاح کا مطالبہ کر دیا۔ سلیم نے کہا، تجھ جیسے شخص کو رد تو نہیں کیا جاتا، لیکن میں تجھ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اس لیے کہ تم کافر ہو۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ سلیم بہانہ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی ایسے شخص کو منتخب کر لیا ہو جو مجھ سے زیادہ مالدار اور باعزت ہو۔ یہ خیال آتے ہی ابو طلحہ نے سلیم سے کہا، اے سلیم، اللہ کی قسم، میرا کافر ہونا تجھے شادی سے نہیں روک رہا۔ سلیم نے پوچھا، تو کیا چیز روک رہی ہے؟ اس نے کہا، سونے چاندی کی چمک دمک۔ کہنے لگی، اچھا، کیا سونا چاندی میری آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے ہے؟ بولے، ہاں۔ کہنے لگی، اے ابو طلحہ، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تجھے گواہ بنا کر کہتی ہوں، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی، اور میں تجھ سے کوئی سونے چاندی کا مطالبہ نہیں کروں گی، بلکہ تیرا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا۔ ابو طلحہ سلیم کی یہ بات سن کر سوچ میں ڈوب گیا۔ فوراً ذہن اپنے اس بت کی طرف پلٹا جسے اس نے بہت عمدہ لکڑی سے تیار کروایا تھا، اور یہ بت اس کے لیے مخصوص تھا۔ جیسا کہ اس قوم کے سرداروں میں رواج تھا کہ ہر سردار اپنے لیے نہایت عمدہ، نفیس اور اعلیٰ قسم کی لکڑی سے بت تیار کرواتا۔ جبکہ وہ گہری سوچ و بچار میں غلطاں و پریشاں تھا تو سلیم نے گرم لوہے پر ایک ضرب لگائی، فرمانے لگیں، ابو طلحہ، کیا تم جانتے ہو کہ وہ معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ زمین سے پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمانے لگیں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ درخت کے ایک ٹکڑے کو اپنا معبود بناتے ہو اور دوسرے ٹکڑے کا ایندھن بنا کر آگ سینکتے ہو اور اس کے ذریعے روٹی پکاتے ہو؟ اے ابو طلحہ، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی اور اسلام کے علاوہ کسی مہر کا تجھ سے مطالبہ نہیں کروں گی۔ یہ سن کر ابو طلحہ بولے، مجھے دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کون بتائے گا؟ سلیم نے کہا، وہ طریقہ میں بتاؤں گی۔ کہا، کیسے؟ فرمایا، پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، پھر اپنے گھر جاؤ، اپنے بت کو پاش پاش کر کے گھر سے باہر پھینک دو۔ یہ سن کر ابو طلحہ کا چہرہ کھل گیا، بآواز بلند کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد سلیم نے ان سے شادی کر لی۔ مسلمان کہا کرتے تھے، ہم نے سلیم کے مہر سے بہتر مہر کسی کا نہیں دیکھا۔ اس نے اپنا مہر اسلام ہی کو قرار دیا۔ اس دن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے اور اپنی تمام تر طاقت اسلام کی خدمت و سربلندی کے لیے صرف کرنے لگے۔ آپ ان 70 خوش نصیب اشخاص میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت عقبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی سلیم بھی اس کار خیر میں شریک تھیں، اور یہ 12 نقیبوں میں سے تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب میں آباد مسلمانوں کی حفاظت، نگہبانی اور خدمت کے لیے امیر مقرر کیا تھا۔ یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بہت سی کٹھن آزمائشوں سے گزرے، لیکن سب سے بڑی آزمائش غزوہ احد میں پیش آئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر چکی تھی، اور یہ محبت ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ آنکھیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیر نہ ہوتیں، اور دل آپ کی شیریں کلامی سے لطف اندوز ہونے کا ہر دم مشتاق رہتا۔ جب بھی فارغ وقت ملتا تو آپ کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ جاتے اور محبت بھرے انداز میں یوں فرماتے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، میری عزت آپ پر نچھاور۔ غزوہ احد میں ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان پسپا ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجبوراً کچھ فاصلے پر چلے گئے۔ مشرکین نے ہر طرف سے حملہ کر دیا، آپ کے 2 دانت شہید کر دیے، پیشانی اور ہونٹ زخمی ہو گئے، اور چہرے سے خون کے فوارے پھوٹ نکلے۔ افواہ پھیلانے والوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ اندوہناک افواہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور یہ مایوسی کے عالم میں دشمن کے آگے لگ کر بھاگ نکلے۔ اس خطرناک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چند صحابی میدان کارزار میں جمے رہے، اور ان میں سر فہرست حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر چٹان کی طرح جمے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمان سنبھالی، تیر درست کیے اور یکے بعد دیگر مشرکین کو نشانہ بنانے لگے۔ یہ اتنے ماہر تیر انداز تھے کہ ان کا کوئی نشانہ بھی خطا نہیں جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے سے ایڑیاں اٹھا کر ہر تیر کا نشانہ دیکھنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان اور جسم کا ہر حصہ آپ پر نثار، آپ اس طرح دشمن کی طرف نہ جھانکیں، خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو نشانہ نہ بنائیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ 3 کمانیں ٹوٹ گئیں اور بے شمار دشمن موت کے گھاٹ اتار دیے۔ پھر لڑائی ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بال بال بچا لیا۔ جیسا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دوران جنگ اللہ کی راہ میں اپنی جان نثار کر دینے کے سلسلے میں سخی تھے، اسی طرح راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے میں سخاوت کے دھنی تھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ کی ملکیت کھجور اور انگور کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اس کے پھل بہت عمدہ اور پانی نہایت میٹھا تھا۔ ایک روز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں سایہ دار درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سبز رنگ، سرخ چونچ اور گلابی پاؤں والا خوبصورت پرندہ اس درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر بڑی سریلی اور دلدوز آواز میں چہچہانے لگا۔
یہ دلکش آواز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پسند آئی اور نماز میں تمام تر توجہ اس کی طرف ہو گئی، اور یہ اس دلکش آواز میں اتنے محو ہوئے کہ یہ یاد نہ رہا کہ کتنی رکعت پڑھ چکے ہیں، 2 رکعت، 3 رکعت، کچھ یاد نہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ ماجرا کہہ سنایا۔ باغ کے دل فریب منظر، پرندے کی دلسوز آواز، پودوں کی بھینی بھینی خوشبو سے نماز میں پیدا ہونے والی غفلت کا شکوہ کیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گواہ رہیے گا، میں نے یہ دل پسند باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا، اب آپ اپنی پسند کے مطابق جہاں چاہیں اسے صرف کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روزے دار اور مجاہد کے روپ میں تمام زندگی بسر کی۔ جب موت آئی اس وقت بھی آپ روزے کی حالت اور جہاد کے سفر پر تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 30 سال زندہ رہے، ایام عید کے علاوہ کبھی روزہ نہیں چھوڑا، لمبی زندگی پائی، بڑھاپا بھی جہاد کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا، دین الہی کے غلبے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے دور دراز سفر کرتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ایک جنگ کے سلسلے میں بحری سفر اختیار کیا، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہونے لگے۔ بوڑھے باپ کو تیار ہوتا دیکھ کر بیٹوں نے کہا، ابا جان، اللہ آپ پر رحمت کرے، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ہمراہ بہت جنگیں لڑیں، از راہ کرم آپ آرام کریں، اب ہماری باری ہے، ہم آپ کی جانب سے جنگ لڑیں گے۔ بیٹوں کی بات سن کر فرمانے لگے، بیٹو سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہلکے اور بوجھل نکل کھڑے ہو اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اس نے ہم سب کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے، عمر کی کوئی قید نہیں لگائی، اور لشکر اسلام کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ عمر رسیدہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کے ساتھ کشتی پر سوار سمندر کے بست میں مصروف سفر تھے کہ شدید بیمار ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مسلمان ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنے کے لیے کسی جزیرے کی تلاش کرنے لگے، لیکن انہیں 7 دن کے بعد جزیرہ نظر آیا۔ ان 7 دنوں میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش تر و تازہ رہی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ سمندر کے دامن میں اہل خانہ اور وطن سے دور، خاندان اور گھر سے دور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ یہ دوری انہیں کوئی نقصان نہ دے گی، کیونکہ یہ اپنے اللہ رب العزت کے قریب ہیں۔ اللہ کی ان پر ہزارہ رحمتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔